حوالے سے تمام مفروضے اور افواہیں دم توڑ چکی. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی بولے آئین کے تحت پاکستان کے منتخب نمائندے ملک چلائیں گے. انتخابات کے حوالے سے میڈیا کو ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنا ہوگی. الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا نگران حکومت کی ذمہ داری. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور ان کے گروپ نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا میری تمام سختیاں اور زیادتیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنے ورکر دوستوں خاندان اور ووٹر کو مصیبت میں مبتلا کرنا مناسب نہیں سمجھتا. الیکشن کمیشن اپنے فرائض منصبی سے انجام دینے میں بری طرح ناکام ہو چکا. الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے ایسے انتخابات سے بننے والی حکومت نہ صرف اخلاقی بلکہ قانونی مینڈیٹ سے بھی محروم ہوگی. انتخابات میں چناؤ وہی ہوتا ہے تو ایسے انتخابات میں کیا معنی ہے. پشاور صدر میں قائم شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کروڑوں کا سامان خاکستر. کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود آتش زدگی پر کنٹرول نہ ہو سکا. فائر بریگیڈ کی 26 گاڑیاں اور 130 فائر فائٹر آگ بجھانے میں مصروف. مختلف اضلاع سے بھی ٹیمیں منگوا لی گئیں. پاک فوج ایئر فورس کی ٹیمیں بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک. موبائل سینٹر سے ملکہ گھروں کو بھی خالی کرا لیا گیا. آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. شاپنگ سینٹر میں موجود بیٹریز پھٹنے سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا. اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کی متفرق درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس قاضی فازیسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل. وفاقی حکومت نے مقرر وقت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا تھا. نون لیگ آج مانسیرا میں پاور شو کرے گی. نواز شریف جلسہ عام سے خطاب کریں گے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور مستقبل کے حوالے سے اپنی پالیسیوں سے آگاہ کریں گے. پنجاب میں کبھی شوباز اور کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے. کیا اس صوبے کی قسمت میں یہی لکھا ہے. بلاول بھٹو کا لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکال کر یہاں کی عوام کا نقصان کیا گیا. پاکستان ان پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. نون لیگ کا نظریہ مر چکا. میرے پاس نظریہ موجود ہے. نون لیگ دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کارکنوں سے انتقام لے گی. بانی پی ٹی آئی کو سمجھا کر تھک گئے. سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر مت لاؤ. وہ نہیں مانے. اپنے ہاتھوں سے عوامی معاشی معاہدہ طے کیا. پیپلز پارٹی آپ کی مدد سے نفرت کی سیاست کو دفن کر دے گی. مقتدر حلقے کو ادراک ہونا چاہیے بہت ہو گیا. ہمیں ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. بیرسٹر گوہر نے انٹرویو میں کہا کہ انتخابی عمل کے آغاز کے باوجود پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں نرمی نہیں ہوئی. ہر حکمران اور آمر کی طاقت نے بالآخر ختم ہو جانا ہے. ملک عوام اور جمہوریت میں رہنا ہے. اس بات کا احساس ہو گیا تو اختلافات بھلا کر آگے بڑھ سکیں گے. پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے. گھروں پر چھاپے مارے گئے. اس کے باوجود احتجاج کی کال نہیں دی. ہمیں انتخابی عمل سے باہر نہ کیا جائے. میاں صاحب شاید تھکے ہوئے ہیں. تھکان دور کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ لینی ہوگی. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی میڈیا سے گفتگو. کہا آج کل مولانا حضرات کا سیزن ہے. مولانا سیاست کی جگہ فتوے دیے جا رہے ہیں. بولے جو امیدوار آتا ہے اسے پیسے بھی لے ووٹ بھی نہ دے وعدہ بھی کرے میں فتویٰ دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. الیکشن میں گراؤنڈ سب کے لیے کھلا ہے. عوام کیا چاہتے ہیں کسے منتخب کرتے ہیں یہ الگ بات ہے. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس میں اسپیکر سندھ آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان احتساب عدالت میں پیش. عدالت کا تفتیشی افسر کی جانب سے نامکمل رپورٹ پیش کرنے پر اظہار برہمی. شوکاز نوٹس جاری. آئندہ سماعت پر وضاحت طلب. عدالت نے ریفرنس کی سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی. انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی. الیکشن کمیشن کی حیدرآباد میں کارروائی. شہر کے مختلف مقامات سے میونسپل کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کے پارٹی پرچم اتارنا شروع کر دیے. الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق عام انتخابات میں کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کو سرکاری اراضی پر جھنڈے یا پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں ہے. ریاست مخالف تقریر کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی. استاد دہشت گردی عدالت لاہور میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ مریم اورنگزیب جاوید لطیف انتخابی مہم میں مصروف ہیں. عدالت 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے. سیکیورٹی خدشات. اسلام آباد میں 3 یونیورسٹیز غیر معینہ مدت کے لیے بند. سیکیورٹی الرٹ حساس اداروں کی جانب سے جاری کیا گیا. بند کی گئی یونیورسٹیز میں ایئر این ڈی یو بحریہ یونیورسٹی شامل. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت انداز میں آغاز. 100 انڈیکس میں 248 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 63,531 پوائنٹ پر ٹریڈ. گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز
मार्केट 63,282 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे की कमी से 279 रुपए 60 पैसे पर आ गया। कराची में बादल बरस पड़े, कई इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने लगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध करार, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर बारह इलाकों में खुश्क साली का सिलसिला बरकरार। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले जारी। जनूबी और शुमाली गजा में शदीद बमबारी से 178 फलस्तीनी शहीद हो गए, 293 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा की मजमूई तादाद 25,000 से जायद, 62,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज के मगरबी किनारों के इलाके हेब्रोन, जनेन और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में छापे, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में सूरत हाल संगीन, 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक से बाहर। हॉकी क्वालिफायर में तीसरी पोजीशन के मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। पेरिस ओलंपिक के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में चौथे राउंड के सनसनीखेज मुकाबले नोवाक जोकोविच, टेलर फ्रिट्ज, जैनिक सिनर और आंद्रे रूबलेव ने क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली।